بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریدہ میں ایک محل تھا جس میں انلس کے بادشاہ کا نمائندہ رہتا تھا۔ نمائندہ شاہی خاندان کا فرد ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں جو نمائندہ تھا وہ روڈرک کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کا نام ریزیلیو تھا اور اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ شاہی نمائندہ بھی بادشاہ ہی ہوا کرتا تھا، لیکن روڈرک کے مرنے کے بعد ریزیلیو کی بادشاہی برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ روڈرک مر گیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ روڈرک کی ایک بیوہ مریدہ میں آ گئی تھی۔ اس کی حیثیت ملکہ کی تھی اور مریدہ ابھی روڈرک کے شاہی خاندان کا شہر تھا۔ روڈرک کے مرنے سے ایک سے زیادہ عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان میں ایک یہ جوان سال بیوہ تھی جس کا نام ایجیلونا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ وہ چونکہ شاہی خاندان کی فرد تھی، اس لیے جو علاقے ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے تھے ان علاقوں میں ایجیلونا کا حکم چلتا تھا اور شاہی نمائندے اور جرنیل اس کے ماتحت تھے۔ روڈرک جب دریائے گادلیت کے میدان جنگ کو جا رہا تھا تو ایجیلونا مریدہ چلی گئی تھی۔ یوں تو روڈرک نے اپنے حرم میں ایک سے ایک بڑھ کر حسین عورت رکھی ہوئی تھی، لیکن ایجیلونا کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی جو حسین عورتوں میں کم ہی دیکھنے میں آتی تھی۔ آگے چل کر یعنی روڈرک کے مرنے کے بعد ایجیلونا نے بلکہ اس کے غیر معمولی حسن نے ایسی تاریخی حیثیت حاصل کر لی کہ تقریباً تمام مورخوں نے اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے حسن میں کوئی خصوصی کشش تو تھی، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں اور اس کے ناز و انداز میں اور اس کی چال ڈھال میں طلسماتی سا تاثر تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ وہ زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بولتی تھی، اور زیادہ پر اثر وہ تبسم تھا جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر رہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کی ماں یہودن تھی اور بعض نے اس کی ماں کو یونانی عیسائی لکھا ہے۔ بہرحال ایجیلونا کا شمار شاہی خاندان کے افراد میں ہوتا تھا۔ ملکہ تو کوئی اور تھی، وہ رچمنڈ کی ماں تھی، لیکن روڈرک نے ایجیلونا کو ملکہ کا ہی درجہ دے رکھا تھا۔ وہ آنکھ کے اشارے سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی، لیکن کسی کو شک تک نہیں ہونے دیتی کہ وہ عیار اور مکار عورت ہے۔ روڈرک کی موت کی خبر آئی تو مریدہ میں ریزیلیو شاہی نمائندہ تھا۔ وہ تلیتا گیا، وہاں ایجیلونا سے ملا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ پہلے ہی سے بے تکلفی پیدا کر رکھی تھی۔ یہاں تمہیں کوئی چین سے نہیں رہنے دے گا ایجیلونا، ریزیلیو نے کہا۔ یہاں تخت نشینی کے لیے درپردہ سازشیں شروع ہو چکی ہیں۔ تخت کا وارث رچمنڈ ہے، وہ ملکہ کا بیٹا ہے، لیکن روڈرک کی دوسری عورتوں سے بھی بیٹے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو شک ہے کہ تم جرنیلوں اور شہری حاکموں کو ساتھ ملا کر انلس کی ملکہ بن بیٹھو گی۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہاں سے نکل چلو۔ کہاں جاؤ گے؟ مریدہ، ریزیلیو نے جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہاں کیا ہوگا؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ وہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ وہاں تم ملکہ ہوگی، ریزیلیو نے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اگر تم کوئی اور خواب دیکھ رہی ہو تو وہ دل سے اتار دو۔ انلس کی بادشاہی کو مسلمانوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے۔ روڈرک مارا گیا ہے۔ ہماری جنگی طاقت ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کا رخ تلیتا کی طرف ہے۔ اب ہم میں جو جہاں ہے وہاں کا بادشاہ ہوگا۔ ہم دونوں شاہی خاندان کے افراد ہیں۔ ہم مریدہ میں اپنی خود مختار حکومت بنائیں گے۔ مریدہ کا دفاع بہت مضبوط ہے، وہاں کی فوج بہت طاقتور ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی بادشاہی کو پھیلائیں گے۔ مریدہ ہمارا مذہبی مرکز ہے۔ مریدہ بطریق اعظم کی گدی ہے۔ تم میں یہ خوبی موجود ہے کہ بطریق اعظم کو اپنی مٹھی میں لے سکتی ہو۔ تم کلیسا کو اپنے تابع کر سکتی ہو۔ مت سوچو، کچھ نہ سوچو، میرے ساتھ چلو۔ اگلے ہی روز ایجیلونا نے اپنا سامان گھوڑا گاڑیوں میں رکھوایا۔ اسے کسی نے نہ روکا۔ روڈرک کی جائز اور ناجائز بیوگان خوش ہوں گی کہ تخت و تاج کی دعوے دار تو گئی۔ اس سے کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، نہ یہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے جا رہی ہے۔ وہ تو سونے اور جواہرات کی صورت میں اچھا خاصا خزانہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اپنی ذاتی خادمائیں اور وفادار خادم اس کے ساتھ تھے۔ ریزیلیو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی مریدہ کو روانہ ہو چکا تھا اور تلیتا سے کچھ کوس دور ایجیلونا کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستہ بھی تھا۔ ایجیلونا کا قافلہ اس تک پہنچا تو وہ ایک قافلہ بن کر مریدہ کو روانہ ہو گئے۔
مریدا جا کر رازیلیوں نے ایجلیونا کو محل میں آباد کر دیا، لیکن دونوں نے کسی بھی حاکم سے یہ نہ کہا کہ وہ اب دارالحکومت سے آزاد اور خود مختار ہیں۔ خطرہ تھا کہ وہاں کے جرنیل اور دیگر اعلیٰ حاکم ان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی وہی حیثیت ظاہر کی کہ وہ شاہی خاندان کے افراد ہیں۔ مریدا میں 2 جرنیل تھے، شہری انتظامیہ کے 3-4 حاکم تھے اور بطریق اعظم کے علاوہ چھوٹے بڑے پادری بھی تھے۔ ایجلیونا نے وہاں پہنچتے ہی ضیافتوں اور رقص کی محفلوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور چند دنوں میں ہی ہر جرنیل، ہر حاکم اور رازیلیو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ روڈرک کی یہ خوبصورت بیوہ اسی کی ہے۔ ہر کسی کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ایجلیونا، ایک روز رازیلیو نے اسے کہا، یہاں جسے دیکھتا ہوں وہ تمہارا عاشق ہے۔ شاید ہر جرنیل اور ہر حاکم یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ کیا یہ میری کامیابی نہیں کہ میں نے اپنے عاشق پیدا کر لیے ہیں؟ ایجلیونا نے کہا، اور ہر ایک کو یہ خواب دکھا رہی ہوں کہ وہی میرا خاوند ہوگا۔ کیا میں بھی تو خواب نہیں دیکھ رہا؟ رازیلیو نے پوچھا۔ تم کیوں خواب دیکھو گے؟ ایجلیونا نے اپنی بڑی دلکش مسکراہٹ سے کہا، کیا میں ان بوڑھے جرنیلوں میں سے کسی کی بیوی بنوں گی؟ میرے دوسرے چاہنے والوں کو دیکھ لو، ہے کوئی ایسا جو میرے قابل ہو؟ میں نے ان سب پر اپنا نشہ طاری کر دیا ہے، اور میں نے ہر ایک کو مریدا کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کا بادشاہ بنانا ہے اور خود تمہاری ملکہ بننا ہے۔ تو کیا میں یقین رکھوں کہ تم صرف میری ہو؟ رازیلیو نے جذباتی لہجے میں پوچھا۔ تو اور کس کی ہوں؟ ایجلیونا نے کہا۔ ہاں، دل کی ایک بات تمہیں بتا دیتی ہوں، میں ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ میری خواہش بھی ہے اور یہ میرا ارادہ بھی ہے۔ کیا تم ملکہ بناؤ گے؟ کیا فضول سوال پوچھا ہے تم نے؟ رازیلیو نے پوچھا۔ ملکہ تم نے ہی بننا ہے۔ کیا تم نے سنا ہے کہ غرناطہ اور قرطبہ میں بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے؟ ایجلیونا نے پوچھا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اور فوج اندلس میں داخل ہو گئی ہے؟ سنا ہے، رازیلیو نے جواب دیا۔ مجھ تک اطلاع پہنچ چکی ہے کہ اس نئی فوج کا رخ مریدا کی طرف ہے۔ کیا تم اس فوج سے مریدا کو بچا لو گے؟ ایجلیونا نے پوچھا۔ ہاں ایجلیونا، مسلمانوں کی فوج یہاں مرنے کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے ایسی باتیں تلیتا میں بھی سنی تھیں، ایجلیونا نے کہا، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کی پہلی فوج تلیتا کو محاصرے میں لینے کے لیے گئی تو شہریوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا استقبال کیا۔ کیا تم ایسی بہادری دکھا سکتے ہو کہ فوج کا کچھ حصہ اپنی کمان میں لو اور شہر کے باہر حملہ آوروں پر ایسے زبردست حملے کرو کہ وہ بھاگ جائیں یا ختم کر دیے جائیں؟ تم دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں، رازیلیو نے کہا، اور تم دیکھ لینا کہ میں کس طرح اپنا جسم اور اپنی روح تمہارے حوالے کر کے تمہاری ملکہ بنتی ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ ایجلیونا یہی باتیں مریدا کے ہر جرنیل اور ہر حاکم کے ساتھ کرتی تھی۔ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس رات کو جاتی تھی، لیکن ہر کسی کے لیے سراب بنی رہتی تھی۔ وہ ہر کسی کو اپنے ہاتھوں شراب پلاتی تھی اور پینے والا اس کے حسن میں گم پیتا چلا جاتا اور بے ہوش ہو جاتا، اور ایجلیونا وہاں سے واپس آ جاتی۔ حملہ آور آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ ایک للکار تھی جو شہر کی دیواروں پر بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ سارے شہر میں کھلبلی بپا ہو گئی، لیکن اس کھلبلی میں خوف و ہراس نہیں بلکہ جوش و خروش تھا۔ لوگ ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں رہے تھے بلکہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ہتھیار بند ہو رہے تھے، بہت دنوں سے کمانے اور تیر بنائے جا رہے تھے، پھینکنے والی برسیاں بن رہی تھیں۔ عورتیں، کمسن لڑکے اور لڑکیاں بھی تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں۔ تمام جوان اور ادھیڑ عمر شہری 2-3 مہینوں سے فوج کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ جب سے ایجلیونا اس شہر میں آئی تھی، جنگی تیاریاں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ ایجلیونا خود یہ مشقیں دیکھتی اور شہریوں میں جوش اور جذبہ پیدا کرتی تھی۔ جو ہی اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ حملہ آور آ رہے ہیں، اس نے نیام سے تلوار نکالی اور استبل میں جا پہنچی۔ اس نے رازیلیو کا گھوڑا تیار کرایا، اس پر سوار ہوئی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ شہر کی گلیوں میں وہ ننگی تلوار لہراتی اور گھوڑا دوڑاتی پھرنے لگی۔ مریدا کے لوگوں، وہ چلا چلا کر کہتی پھر رہی تھی، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے،
کنواری مریم کی عصمت تمہیں پکار رہی ہے۔ پھر جہاں کہیں لوگ اسے دیکھ کر اکٹھے ہو جاتے وہاں وہ ان کے درمیان رک جاتی اور بڑی ہی بلند اور جوشیلی آواز میں لوگوں کو ان الفاظ سے بھڑکاتی۔ وہ بزدل اور بے غیرت تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے اور اپنے شہر ان کے حوالے کر کے ان کے غلام بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیویاں بھی ان کے حوالے کر دی ہیں۔ کیا تم اپنی بیٹیاں جنگلی اور وحشی بربروں کے حوالے کر دو گے؟ نہیں نہیں۔ ہر جگہ مجمع یہی جواب دیتا، ہم اپنی عزت پر مر مٹیں گے۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ غرناطہ اور قرطبہ نہیں۔ وہ پرجوش خطاب جاری رکھتی، یہ مریدہ ہے، یہ بطریق اعظم کا شہر ہے۔ آج کلیسا کی آبرو تمہیں پکار رہی ہے، تمہیں صلیب پکار رہی ہے۔ صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے کہ تم عیسائیت کی عظمت پر جانیں قربان کرتے ہو یا اپنی جانوں کو عزیز رکھتے ہو۔ اگر تم نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو تم یہاں ان شہروں کی طرف پیش قدمی کرو گے جس پر مسلمان قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ یہ سعادت تمہارے حصے میں آتی ہے کہ تم مسلمانوں کو انلس سے نکالو گے۔ اگر تم بھی دل چھوڑ بیٹھے تو تمہارے گرجے مسجدیں بن جائیں گی۔ کیا تم کلیسا کی یہ بے حرمتی برداشت کر لو گے؟ نہیں نہیں۔ ایجلیونا فوج میں گئی تو وہاں بھی اس نے یہی جوشیلی تقریر کی۔ کچھ تو الفاظ جوشیلے تھے اور زیادہ تر ایجلیونا کی حسین اور دلکش شخصیت کا اثر تھا کہ لوگ آتش فشاں پہاڑ کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ ایک عورت مردوں کو للکارے تو مردوں پر جنونی کیفیت طاری ہو جانا قدرتی امر ہے۔ موسیٰ بن نصیر تو یہی توقع لے کر آیا تھا کہ وہ مریدہ کو محاصرے میں لے لے گا، حالانکہ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ مریدہ کی فوج شہر سے باہر لڑے گی اور شہر کے باہر رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ شہر کی دیوار کے قریب جانا ممکن نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے دور سے دیکھا کہ شہر کی دیوار سے خاصا آگے رکاوٹوں کے باہر مریدہ کی فوج تیار کھڑی تھی۔ اس فوج نے اپنے ہی شہر کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو دور روک لیا۔ لشکر بہت فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے لیکن پیادے زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ موسیٰ نے لشکر کو آرام کرنے کو کہا اور خود اپنے تینوں بیٹوں اور 1-2 سالاروں کو ساتھ لے کر شہر کے گرد چکر لگانے کے لیے چلا گیا۔ وہ شہر کا دفاع دیکھ رہا تھا۔ اس کے مطابق اس نے اپنے حملے کا پلان بنانا تھا۔ شہر کے پیچھے نکیلی چٹانیں بھی تھیں اور ان کے ساتھ سرسبز ٹیکریاں بھی تھیں جن میں بعض قلعے کی دیوار جتنی اونچی تھیں۔ ان پر درخت تھے اور اونچی گھاس کے علاوہ خودرو پودے بھی تھے۔ ان کے درمیان راستے تھے۔ ادھر شہر پناہ کے قریب جانا بہت مشکل نظر آتا تھا۔ ہم ان ٹیکریوں اور چٹانوں کے اندر سے اس سامنے والے دروازے تک جا سکتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ ادھر فوج بھی نہیں ہے۔ موسیٰ نے اپنے گھوڑے کو ٹیکریوں کی طرف بڑھا دیا اور 2 ٹیکریوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہ ایک درخت کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک تیر درخت کے تنے میں جڑوں کے قریب آ لگا۔ موسیٰ نے گھوڑا روک لیا۔ پھر ایک اور تیر آیا جو گھوڑے کے آگے 1-2 قدم دور زمین میں لگا۔ موسیٰ نے گھوڑے کو بڑی تیزی سے پیچھے کو موڑا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ دونوں تیر شاید دور سے آئے تھے، اس لیے موسیٰ کو یا اس کے گھوڑے کو نہ لگے اور نیچے لگے، یا تیر اندازوں نے موسیٰ کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس سے آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ اس پہاڑی علاقے میں فوج چھپی ہوئی تھی۔ یہ فوج اس سے زیادہ خطرناک تھی جو شہر کے دوسری طرف سامنے نظر آ رہی تھی۔ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اس علاقے کے ساتھ زمین کٹی پھٹی تھی اور اتنی دشوار گزار کہ وہاں سے گھوڑوں کو تیز رفتاری سے گزارنا ممکن نہیں تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، بہت مشکل پیش آ گئی ہے، پھر بھی ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صفحے اول کے مورخ لکھتے ہیں کہ مریدہ شہر کو قدرت نے جو دفاع مہیا کر رکھا تھا وہ تو مضبوط تھا ہی، لیکن مریدہ کی فوج اور اس کے شہری جس جذبے اور جوش و خروش سے اس شہر کے دفاع پر تیار ہو گئے تھے وہ بظاہر ناقابل تسخیر لگتا تھا۔ شہر کے اندر شہر پناہ پر اور باہر فوج میں بطریق اعظم پادریوں کے جلوس میں صلیب اٹھائے گھومتا پھرتا تھا۔ اس کے بعد ایجلیونا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے گھوڑے پر سوار شہر میں اور باہر آ کر فوج میں گھوم جاتی اور جگہ جگہ رک کر ایسے جوشیلے الفاظ کہتی کہ سننے والے مشتعل ہو جاتے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹوں اور 2 سالاروں کے ساتھ
شہر کے پیچھے زمین کا اور شہر پناہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے دور کا شور سنائی دیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھی اس شور سے واقف تھے۔ یہ لڑائی کا شور تھا، سینکڑوں گھوڑوں کے دوڑنے کا قیامت خیز شور تھا۔ زمین ہل رہی تھی۔ موسیٰ نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے بیٹے اور سالار اس کے پیچھے گئے۔ وہ اپنے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جب شہر کے پہلو سے گھومے تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میریدا کی فوج نے جو شہر کے باہر تیار کھڑی تھی، مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ سوار گھوڑوں سے زینے اتار چکے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں کو پانی کہاں سے پلائیں۔ پیادے لیٹ گئے تھے اور لشکر کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ انہوں نے عیسائی فوج کو آتے دیکھا تو جس حالت میں تھے اسی حالت میں ہتھیار اٹھا لیے۔ سواروں کو زینے گھوڑوں پر کسنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ برچیاں اور تلواریں لے کر پیادوں کی طرح مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے زیادہ ضروری گھوڑوں کو بچانا تھا جو بندھے کھڑے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں نے یہ پھرتی دکھائی کہ کمانیں اور ترکش اٹھا کر اپنے لشکر کے آگے چلے گئے۔ حملہ آور ان کی زد میں آئے تو انہوں نے بارش کی طرح تیر برسانے شروع کر دیے۔ عیسائی گھوڑ سوار آگے تھے، انہیں تیر لگتے تھے، گھوڑ سواروں پر ہی دوہرے ہو جاتے اور باز گرتے تھے، لیکن سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑے اتنے قریب آ گئے کہ تیر انداز جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ پیادوں نے مقابلہ کیا، برچیوں اور تلواروں سے کئی سواروں کو گرایا، لیکن خود بھی گھوڑوں تلے کچلے گئے اور عیسائیوں کی برچیوں سے زخمی بھی ہوئے۔ مسلمان لشکر اپنے سپہ سالار کے بغیر لڑ رہا تھا۔ سپہ سالار ہوتا بھی تو کیا کرتا؟ اس صورتحال میں کوئی چال آزمائی نہیں کی جا سکتی تھی، سوائے اس کے کہ اپنی جانیں بچانی تھیں یا مقابلہ کرنا تھا۔ مسلمان یہ دونوں کام کر رہے تھے۔ میریدا کے یہ حملہ آور جم کر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اتنا ہی رکے جتنا انہیں مسلمانوں نے روکا۔ وہ طوفان کی طرح آئے اور ہلہ بول دائیں اور بائیں کو نکل گئے، اور کچھ مسلمانوں کے لشکر میں سے سیدھے پیچھے چلے گئے اور دور کا چکر کاٹ کر واپس چلے گئے۔ ان میں سے بہت سے زخمی ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں ہی رہ گئے۔ موسیٰ بن نصیر وہاں پہنچا تو معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ لشکر کی حالت ویسی ہو گئی تھی جیسی طوفان کے بعد کسی بستی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ عیسائی اور مسلمان زخمی تڑپ رہے تھے، کرا رہے تھے، کئی ایک مر چکے تھے۔ میریدا کے یہ حملہ آور واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہلے کھڑے نظر آئے تھے۔ وہ طنزیہ نعرے لگا رہے تھے، یہ غرناطہ اور قرطبہ نہیں۔ ایک عیسائی گھوڑ سوار نے مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ کر کہا، یہ میریدا ہے، یہیں سے واپس چلے جاؤ، اور وہ گھوڑا دوڑاتا واپس چلا گیا۔ شہر پناہ پر شہری جن میں عورتیں اور بچے زیادہ تھے اپنی فوج کو نعروں کی صورت میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ یہ پہلے دن کا تصادم تھا، یہ وارننگ تھی جو موسیٰ بن نصیر کی سمجھ میں آ گئی اور وہ محتاط ہو گیا۔ اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس کے مطابق عیسائی فوج بھی تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج کا کوئی حصہ آگے بڑھتا تو عیسائی فوج آگے آ کر اس کا مقابلہ کرتی اور وہیں سے پیچھے ہٹا دیتی، یا مسلمانوں کو بکھیر کر خود پیچھے ہٹ جاتی۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں رہتی تھی کہ وہ شہر کے قریب چلے جاتے۔ ہر روز شہر کے باہر دونوں فوجوں کا کسی نہ کسی طرف خونریز تصادم ہوتا اور مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے میں ناکام رہتے۔ پروفیسر ڈوزی اور ڈاکٹر کوندے نے لکھا ہے کہ عیسائی میریدا پر جانوں کے اور خون کے نذرانے بے دریغ دے رہے تھے، پادری بھی لڑ رہے تھے، عورتیں مردوں کے دوش بدوش باہر نکل آئی تھیں، عالم اور بے علم ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے، امیر اور غریب کا، برتر اور کمتر کا، آقا اور غلام کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ 7-8 مہینے شہر کے باہر دونوں فوجوں کے تصادم ہوتے رہے، جن میں زیادہ تر بڑے پیمانے کی لڑائیاں تھیں۔ دونوں طرف خاصا جانی نقصان ہوتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے سالاروں سے صلاح مشورے کرنے لگا۔ میں مان نہیں سکتا کہ شہر میں اتنی زیادہ رسد ہوگی جو اتنے عرصے میں ختم ہی نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا، شہر میں رسد باہر سے جا رہی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شہریوں کو اناج وغیرہ کہاں سے مل رہا ہے تو ہم وہ راستہ بند کر دیں، پھر لڑنے کے بجائے محاصرے کو تول دیں۔ ہم نے شہر کے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے،
عبدالعزیز بن موسیٰ نے کہا، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا کہ جس سے رسد آتی ہو۔ راستہ ہے، موسیٰ نے کہا، کوئی راستہ ہے۔ ہم پہلے روز شہر کے پیچھے ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے، میں آگے گیا تو 2 تیر آئے تھے۔ ہمیں یاد ہے، سب نے کہا۔ وہی رسد کا راستہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ رات کو 1 یا 2 آدمی ادھر جائیں اور دیکھیں، رسد رات کو آتی ہوگی۔ میں مزید لڑائیاں بند کر دینے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہماری جنگی طاقت زائل ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے دشمن کی چال ہی یہی ہے کہ ہماری نفری اسی طرح کم ہوتی رہے، اور جب ہم کمزور ہو جائیں تو شہر کی فوج باہر آ جائے اور ہم پر حملہ کر کے ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ میں آج رات ادھر جاؤں گا، موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا۔ اپنے ساتھ 4 مجاہدین لے لینا، موسیٰ نے کہا، اور پیدل جانا، گھوڑوں سے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک ترجمان کو ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ اسی رات عبداللہ بن موسیٰ 4 مجاہدین کے ساتھ دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے اس طرف چلا گیا جہاں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں، اور ارد گرد زمین بری طرح کٹی پھٹی تھی، کھٹ گھاٹیاں اور ٹیلے تھے، اور یہ علاقہ لڑائی کے لیے غیر موزوں تھا۔ اس سے ذرا پیچھے ایک دریا بہتا تھا جس کے کنارے ٹیکریوں کی طرح اونچے تھے۔ عبداللہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا دریا کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہاں درخت بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں کہیں دلدل بھی تھی۔ عبداللہ اور اس کے مجاہدین کئی بار اس دلدل میں جا پھنسے اور ایک دوسرے کے سہارے سے اس سے نکلے۔ رات خاموش تھی، چاندنی شفاف تھی۔ اگر کوئی آواز سنائی دیتی تو دریا کی لہروں کی آواز تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں جو قریب آ رہی تھیں۔ وہاں دلدل ختم ہو گئی تھی اور دریا کے کنارے میں راستہ بنا ہوا تھا۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی اونچی گھاس میں لیٹ گئے۔ 2-3 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ عبداللہ کے ساتھ ایک انلسی بھی تھا جو عربی بول سکتا تھا۔ مسلمان اپنی فوج کے ساتھ ترجمان رکھتے تھے اور انہیں خاصی زیادہ اجرت دیتے تھے۔ یہ ترجمان انلسیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہوتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے آدمی قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے آپس میں کوئی اور بات کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے ترجمان کے کان کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں پوچھا۔ یہ کشتیوں کی بات کر رہے ہیں، ترجمان نے عربی زبان میں سرگوشی کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں آج بھی نہیں آئیں۔ دوسرے نے گالی دے کر کہا ہے کہ یہ سب کو بھوکا ماریں گے۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ ترجمان نے عبداللہ کو بتایا کہ راز مل گیا ہے، شہر کے لیے رسد کشتیوں میں آتی ہے اور شاید اس دشوار گزار علاقے سے گزار کر رات کو شہر میں پہنچائی جاتی ہے۔ تم بہت آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے پیچھے جاؤ، عبداللہ نے کہا۔ میرے آدمی پیچھے لیٹے ہوئے ہیں، انہیں کہو کہ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے مجھ تک پہنچیں۔ عبداللہ کے مجاہدین چند قدم پیچھے گھاس میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ آواز نکالے بغیر رینگتے سرکتے عبداللہ تک پہنچ گئے۔ یہ جو 2 انلسی کھڑے ہیں انہیں پکڑنا ہے، عبداللہ نے اپنے مجاہدین سے سرگوشی میں کہا۔ پھر ترجمان سے کہا، تم اٹھو اور اس طرح چلتے ہوئے ان دونوں تک پہنچو جیسے تم دور سے چلے آ رہے ہو۔ یہ تمہاری طرف دیکھیں تو ان سے کسی قریبی گاؤں کا نام لے کر اس کا راستہ پوچھنا، پھر لڑائی کی بات چھیڑ دینا اور اس طرف لے آنا۔ انلسی ترجمان عقل مند آدمی تھا۔ ان انلسیوں کے منہ دوسری طرف تھے۔ ترجمان آہستہ سے اٹھا اور ان کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ ترجمان 2-3 قدم گھسیٹ کر چلا اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے چل چل کر تھک گیا ہو۔ بہت دور سے آ رہا ہوں بھائیوں، اس نے انلسی زبان میں کہا۔ میرے قریب آؤ اور مجھے راستہ بتاؤ۔ وہ دونوں اس کے قریب آ گئے۔ ترجمان آہستہ آہستہ باتیں کرتے کرتے ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دونوں انلسیوں کی پیٹھیں عبداللہ کی طرف ہو گئیں۔ فاصلہ 4-5 قدم تھا۔ وہ دونوں فوجی تھے۔ عبداللہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا۔ وہ چاروں عبداللہ کے ساتھ اٹھے اور بیشتر اس کے کہ دونوں انلسی فوجیوں کو پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ مجاہدین کے بازوؤں میں جکڑے جا چکے تھے اور ان کی تلواریں مجاہدین کے ہاتھوں میں تھیں۔ انہیں عبداللہ نے اپنے ساتھ لیا اور دریا کے کنارے کنارے واپس اپنے کیمپ میں آ گئے۔
موسیٰ بن نصیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اسے جگا کر بتایا کہ وہ کیا لایا ہے۔ دوسرے سالار بھی آ گئے اور انلسی فوجیوں کو درمیان میں بٹھا لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ڈرو مت، موسیٰ نے انہیں ترجمان کی معرفت کہا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ میریدا کو فتح کرنے میں ہماری مدد کرو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ شہر میں رسد کدھر سے آتی ہے اور شہر میں اناج وغیرہ کا ذخیرہ کتنا ہے؟ ہم دریا پر رسد لانے والی کشتیوں کو ہی دیکھنے گئے تھے، ایک انلسی نے کہا۔ ہم دونوں فوج میں عہدیدار ہیں۔ شہر میں اناج اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء 10-12 دنوں بعد رات کو کشتیوں کے ذریعے آتی ہیں اور ہم لوگ کشتیوں سے اتار کر گھوڑا گاڑیوں میں شہر میں لے جاتے ہیں۔ پھر یہ اشیاء شہریوں اور فوجیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب کشتیوں کو 2 روز پہلے آ جانا چاہیے، لیکن اب تک نہیں آئیں۔ معلوم نہیں کیا رکاوٹ ہو گئی ہے۔ کیا شہر میں رسد کا ذخیرہ ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ بہت کم رہ گیا ہے، انلسی نے جواب دیا۔ اگر آج رات کشتیاں نہ آئیں تو شہر میں اور فوج میں بھی اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ شراب کا ذخیرہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہوگا، دوسرا انلسی بولا۔ شہر میں شراب کشید کرنے کا کوئی انتظام نہیں، شراب باہر سے آتی ہے۔ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے لوگ شراب زیادہ پی رہے ہیں، بلکہ حاکموں اور پادریوں نے انہیں کہا تھا کہ شراب زیادہ پئیں، کیونکہ شراب دل پر خوف طاری نہیں ہونے دیتی اور خوف کے بجائے جرأت اور دلیری دیتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے شہری بھی کس جوش اور جذبے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ نے فوجیوں کو لڑتے دیکھ لیا ہے، پہلا انلسی بولا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شراب پی کر لڑ سکتے ہیں۔ ہم میں غیرت ہے اور دشمن سے اپنے وطن کو بچانے کا جذبہ ہے، لیکن شراب ہمیں بہت زیادہ دلیر بنا دیتی ہے۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ فوجی روٹی اور گوشت کے بجائے شراب مانگتے ہیں۔ گوشت والے جانور بھی ختم ہو گئے، دوسرے نے کہا۔ لوگ زخمی اور بیمار گھوڑوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس راستے کے علاوہ رسد شہر میں لانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا۔ راستے تو کئی ہیں، انلسی نے جواب دیا، لیکن آپ کی فوج کی موجودگی میں یہ ایک ہی راستہ رہ گیا ہے جس پر ہم جا رہے تھے۔ یہ راستہ اس لیے محفوظ ہے کہ ادھر دریا اور دریا سے شہر تک علاقہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے۔ آپ نے ادھر اپنی فوج اسی لیے نہیں رکھی ہوگی کہ یہ زمین لڑائی کے قابل تو ہے نہیں۔ ہم اس علاقے سے بڑی مشکل سے گاڑیاں گزارتے ہیں۔ یہ راستہ بھی بند ہو جائے تو شہر میں قحط پڑ جائے گا۔ ان دونوں کو لے جاؤ، موسیٰ بن نصیر نے کہا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دونوں انلسیوں کو لے گئے تو موسیٰ بن نصیر نے خیمے سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے حکم دیا کہ 500 سوار اور 1500 پیادے فوراً اس مقام تک چلے جائیں جہاں کشتیوں سے سامان اتارا اور گھوڑا گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ عبداللہ، موسیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، تم ان سواروں اور پیادوں کے ساتھ جاؤ۔ تم نے وہ جگہ دیکھ لی ہے، رسد کو روکنا ہے۔ اپنے لشکر کو اس طرح دور دور سے وہاں تک لے جانا کہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ اپنی اس نفری کو دریا کے کنارے پر بلکہ دریا کے نیچے چھپا کر رکھنا۔ اگر تم پر حملہ ہو گیا تو حملہ آور دستوں سے پہلو کی طرف سے حملے کا بھی انتظام کر دوں گا۔ تم فوراً نکلو اور صبح کاذب تک وہاں پہنچ جاؤ۔ ہر پیادے کے پاس دوسرے ہتھیاروں کے علاوہ کمانیں اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش ہونے چاہیے۔ دشمن کو قریب نہیں آنے دینا۔ مریدا کے لوگ روٹی کے بغیر زندہ رہ لیں گے، لیکن شراب کے بغیر اندھے اور باولے ہو جائیں گے۔ اب مریدا کو اپنا سمجھو۔ عبداللہ نے 500 سواروں کا ایک دستہ اور ایک دستہ 1500 پیادوں کا تیار کرایا۔ سب کو ایک ایک کمان اور تیروں سے بھرے ہوئے 2 ترکش دیے اور آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے گھوما اور دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو کنارے کے ساتھ ساتھ رکھا جہاں پانی گھٹنوں تک ہی تھا۔ وہ جگہ اتنی زیادہ دور نہیں تھی کہ رات گزر جاتی۔ مریدا کے بڑے گرجے کا گھنٹا بجنے لگا تھا اور مسلمانوں کے کیمپ میں مؤذن اذان دے رہا تھا۔ جب عبداللہ بن موسیٰ اپنے دستوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں کشتیاں سامان اتارا کرتی تھیں، وہ پتن تھا۔ لکڑی اور پتھروں کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ دریائی سفر کے لیے وہاں سے لوگ کشتیوں میں سوار ہوا کرتے تھے۔ اس دریا پر پل بھی تھے، لیکن ان کے سامنے مسلمان فوج موجود تھی، اس لیے وہاں سے رسد نہیں گزر سکتی تھی۔
عبداللہ نے عقل مندی سے اپنی نفری کو پھیلا دیا اور صبح کا اجالا سفید ہونے لگا۔ انڈس کی فوج کے 2 عہدیدار جو رات کو دیکھنے آئے تھے کہ کشتیاں شراب اور اناج لے کر آئی ہیں یا نہیں، صبح تک واپس نہ گئے تو ایک اور آدمی کو بھیجا گیا۔ یہ آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں رات کو اس کے 2 ساتھی پکڑے گئے تو ایک تیر اس کے ایک طرف کے کندھے میں اتر گیا۔ اس نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس نے واپس جا کر اتنا ہی بتایا کہ پتن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اس اطلاع پر فوج کا ایک سوار دستہ بھیجا گیا۔